بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظم حب وطن کے سوال جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سوال نمبر 1، 2، 3 اور 4 کے جوابات سمجھ لیے تھے۔ امید ہے کہ اب تک آپ نے تمام کام مکمل کر لیا ہوگا۔ سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھائیں تو صفحہ نمبر 32 پہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 32 پہ سوال نمبر 5 ہے۔ اس میں آپ کو آپشن دیے جاتے ہیں اور اس آپشن میں صحیح جواب منتخب کرنا ہوتا ہے۔ اس کو آپ اپنی معلومات کے مطابق خود کریں گے۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ نظم حب وطن کے مطابق، نظم کے مطابق درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ یہ جو لفظ لکھا ہے کہ حب وطن کے مطابق، یعنی جو ہم نے نظم پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق جو صحیح معلومات ہے اس کو صحیح کا مانا جائے گا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک سے زائد جواب درست لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو مشق کے سوالات ہوتے ہیں اس میں ہم چاہے وہ نظم ہو چاہے وہ نثر ہو، اسی سبق سے متعلق جو معلومات ہوتی ہے اس کو صحیح سمجھا جاتا ہے۔ اب الف ہے، رشک چمن ہے۔ آپشن دیے ہیں ارض پاک وطن، گلشن پاک وطن، شہر پاک وطن یا پرچم پاک وطن۔ اس میں صحیح ہوگا اس پہ آپ درست کا نشان لگائیں گے۔ اور یہ بات یاد دلاتا چلوں آپ کو کہ امتحان میں جو آپ کے حصہ معروضی آتا ہے تو اس میں جو معلوماتی اس طرح کا جو MCQ کا سوال ہوتا ہے وہ یہیں سے، یعنی ان مشقی چیزوں میں سے ان کو شامل کیا جاتا ہے، اس لیے ان کو بہت توجہ اور اہتمام سے اس کو حل کیا کریں۔ بے ہے، پھول ہوتے ہیں۔ اب کس کے لیے ہوتے ہیں؟ سب وطن کے لیے، سب چمن کے لیے، سب گگن کے لیے اور سب زمین کے لیے۔ صحیح جواب کو منتخب کریں گے جو ہم نے اشعار میں پڑھا تھا اس کے مطابق۔ پھر راہ حق پہ ہم سارے بنے، ڈاکٹر بنے، استاد بنے، تاجر بنے یا سپاہی بنے۔ اس کو آپ صحیح کو منتخب کریں گے۔ پھر ہے کہ ہماری نظر نہ ہو ذاتی مفادات پر، ذاتی مال پر، ذاتی جائیداد پر یا ذاتی فعل پر۔ صحیح جواب کو منتخب کریں گے۔ اور اس کا آخری ہے قوم کی بھلائی کے لیے کام کرنا چاہیے، بے طرح، برحق، برملا یا بے نظیر۔ نظم کے مطابق جو صحیح جواب ہے اس کا انتخاب کریں گے۔ سوال نمبر 5 ہے، اس کو ہم درست کر لیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6، سوال نمبر 6 میں کہ اس نظم میں ہر شعر کی ردیف کے الفاظ ترتیب سے لکھیے۔ اس نظم میں جتنے ہم نے اشعار پڑھے، جیسے یہاں نے لکھا وطن ہے اللہ کی ہے۔ اب ردیف کی تعریف ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اشعار میں قافیے کے بعد وہ لفظ یا الفاظ جو دونوں مصروں میں دہرائے گئے ہوں، وہ ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ بھی۔ جیسے آپ نے یہاں دیکھا کہ یہاں پہ 3 آ رہے ہیں، ہے اللہ کی۔ یہ اس شعر کی ردیف تینوں الفاظ پر مشتمل ہے، تو چاہے وہ ایک لفظ دہرایا گیا ہو یا ایک سے زائد، وہ تمام الفاظ لکھے جائیں گے بطور ردیف۔ اب ہم کو اس کے لیے تمام اشعار پڑھنے پڑیں گے اور اسی ترتیب سے لکھنے ہوں گے۔ اس کو اگر تھوڑا سا جائزہ لے لیں، اگر ہم نظم کو دیکھتے ہیں، پہلا شعر یہ رشک چمن ارض پاک وطن، بڑی محترم ہے یہ خاک وطن۔ اب اس میں دیکھیں قافیہ ہے، اس میں پاک اور خاک، اور اس کے بعد لفظ وطن یہاں پہ بھی آیا ہے اور دوسرے مصرع میں بھی آیا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ قافیے کے بعد جو لفظ دہرایا جا رہا ہے، وطن ادھر بھی ہے وطن ادھر بھی، تو اس شعر کی ردیف وطن ہے۔ اور وطن 2 بار نہیں لکھا جائے گا۔ ردیف کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ دہرایا گیا ہے، اس لیے وطن وطن نہیں لکھیں گے بلکہ صرف وطن لکھیں گے ایک بار۔ اس طرح دوسرا شعر بھی دیکھیں کہ عطا ہے عنایت ہے اللہ کی، کہ یہ ایک رحمت ہے اللہ کی۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ عنایت
اور رحمت کے بعد یہ 3 الفاظ ہیں، ہے اللہ کی، ہے اللہ کی، اس کی ردیف ہے اللہ کی، تینوں الفاظ لکھے جائیں گے۔ اسی ترتیب سے آپ تمام اشعار کو پڑھتے رہیں گے، اور قافیے کے بعد جو لفظ یا الفاظ دونوں مصروں میں ایک جیسا ہو اس کو ہم ایک ایک ترتیب سے لکھتے چلے جائیں گے۔ اس طرح یہ سوال نمبر 6 آپ کا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک چیز، اس نظم کا ہم مرکزی خیال لکھیں گے۔ مرکزی خیال بھی ہم پہلے سمجھ چکے کہ کسی بھی سبق، چاہے وہ نظم کی صورت میں ہو یا نثر کی صورت میں ہو، جس سوچ کو سامنے رکھ کے، جس خیال و تصور کو سامنے رکھ کے وہ تحریر یا عبارت لکھی جاتی ہے، وہ سوچ و تصور مرکزی خیال کہلاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ چاہے ہم نظم پڑھ رہے ہیں چاہے نثر پڑھ رہے ہیں، دونوں صورتوں میں سبق کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، اور مرکزی خیال اس سوچ اور تصور کو کہتے ہیں جس کو سامنے رکھ کر وہ نظم یا نثر لکھی گئی ہو۔ تو اس میں آپ مرکزی خیال کی ایک ہیڈنگ لگائیں گے، اس کے ساتھ ہی نظم کا عنوان حب وطن لکھیں گے، اور اس میں آپ بتائیں گے کہ اس نظم میں شاعر نے وطن کی محبت اور اہمیت کو مرکزی خیال کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس نظم میں شاعر نے وطن کی محبت اور اہمیت کو مرکزی خیال کے طور پر پیش کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہمارا وطن اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ایک انعام ہے، اور اس کی حفاظت اور تعمیر و ترقی کے لیے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور فرماتے مزید کہ اور یہ سب اسی وقت ممکن ہے جب ہم ہر کام قومی مفاد میں کریں اور آپس میں پیار محبت سے رہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ سبق اس نظم کا مرکزی خیال ہے، اس کو سن کے توجہ کے ساتھ جس طرح میں نے بتایا سوال جواب والے حصے میں لکھا جائے گا۔ مرکزی خیال کی ہیڈنگ لگائیں گے اور اس کے ساتھ ہی نظم کا عنوان لکھیں گے، اور نیچے مختصر سا یہ مرکزی خیال لکھ دیں گے۔ یہ آج تک کا ہمارا اس کا کام ہے۔ اس میں ہم نے سوال جواب دیکھ لیے اور مرکزی خیال دیکھ لیا، اور اس کے علاوہ ایک مختصر سا خلاصہ لکھیں گے۔ خلاصہ نثر کی صورت میں لکھا جاتا ہے، آپ اس میں بتائیں گے کہ جو اشعار میں شاعر نے باتیں کہی ہیں آپ اس کو نثر کی صورت میں بتا دیں گے۔ مثال کے طور پہ کہ اس نظم کے شاعر ساقی جاوید ہیں جنہوں نے اس نظم میں وطن کی محبت کو بیان کیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ یہ وطن جو ہے ہمارا ایک خوبصورت باغ کی طرح ہے، اور یہاں کی مٹی اور اس کا ذرہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ یہ ایک اللہ کا دیا ہوا انعام ہے، اور اس کے ساتھ مزید فرماتے ہیں کہ ہم اپنا سب کچھ وطن کے لیے قربان کرنے کے لیے آمادہ رہنا چاہیے، کیونکہ جس طرح پھول جو ہوتے ہیں وہ چمن کے لیے ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارا جینا مرنا بھی وطن کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمیں حق کا راہی بن کے رہنا چاہیے، اور وطن کی تعمیر و ترقی کے لیے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ضروری ہے، اور محنت مشقت کر کے اور اچھے کام کر کے ہم اپنے پرچم کو سربلند کر سکتے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ ہمیں آپس میں اخوت اور بھائی چارگی کے ساتھ رہنا چاہیے، اور ہر کام ذاتی مفاد پہ نہیں بلکہ قومی مفاد کو سامنے رکھ کے کرنا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ تمام خوبیاں اپنا لیں تو دنیا میں پھر ہماری مثالیں پیش کی جائیں۔ اس طرح سے آپ اپنے الفاظ میں اس نظم کا خلاصہ لکھیں گے۔ جو شروع سے آخر تک شاعر نے باتیں کہی ہیں اس کو سمرائز کر کے مختصر کر کے لکھ دیں گے۔ اس طرح یہ آپ کی نظم کا خلاصہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ اس ترتیب کے بعد ہماری اس نظم کی مشق مکمل ہوئی، ڈائری نوٹ فرما لیں۔ نظم حب وطن کے سوال جواب مکمل کریں گے خلاصے اور مرکزی خیال کے ساتھ۔ یہ بھی آپ جہاں پہ آپ کے سوال جواب ہو رہے ہیں وہاں اس کو تحریر کریں گے۔ اس طرح ہی ہماری نظم کے اشعار کی تشریح ہم نے اس میں نہیں کی، بلکہ اس کی جگہ ہم نے مرکزی خیال اور خلاصے کو لے لیا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا کافی ہے۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔